بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ فضل الرحمان کی ملیشیا آج جس طرح ریڈ زون میں جنگلے پھلانگ کر داخل ہو چکی ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ 1997 کا ایکشن ریپلے ہوا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے کس طرح منفی کردار ادا کیا ہے؟ وزارت داخلہ اور مقتدر حلقوں نے مل کر پاکستان کو کس نیز پہ پہنچایا، اور آج شرائع دستور پر جس انداز میں ایک سرکاری مولوی نے اپنے جتھے کے ہمراہ ایک سرکاری قبضہ کیا ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک بڑا حملہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کا منصوبہ بن چکا ہے۔ تحریک انصاف کو توڑنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج شام تک ایک بڑی خبر آ رہی ہے، لیکن عمران خان نے پورا لندن پلان عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے غلامی قبول کرنی ہے یا آزادی قبول کرنی ہے۔ بہت ہی عام ویڈیو ہے، اور آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عمران خان صاحب نے جو آج ٹویٹ کیا ہے، اس کے اندر جو چیزیں بیان کر دی ہیں، میرا خیال ہے یہ آخری حد ہے، اور حکومت اس وقت اسی پر کام کر رہی ہے۔ ہم شاید ان ممالک کی طرح نہیں ہیں جن کے ذہن اتنے آزاد ہوں اور جو ڈٹ کر اپنے نظریے پر ختم ہوں، چونکہ دھاندلی بدماشی کے آگے اگر قومیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں تو پھر ذلت ان قوموں کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج جس انداز کے اندر ریاستی سطح پر ایک غنڈہ گردی، بدماشی، شہریوں اور عورتوں کی عزتوں کی پامالی کا ایک سلسلہ شروع ہے، عمران خان نے کھل کر بتا دیا، اور اس کے لیے آپ دیکھیے کس طرح میڈیا کو مینج کر لیا گیا ہے۔ 95% میڈیا اس وقت پراپرٹی ٹائکونز اور سیاستدانوں نے خرید لیا ہے۔ 5% وہ لوگ ہیں جن کو ویسے جبر اور ظلم کے ذریعے دبایا جا چکا ہے۔ وہ تمام اینکرز جو ویسے تو انسانی حقوق اور آزادی، اظہار رائے اور جمہوریت کے چیمپئن تھے، ان کے اپنے چینلز میں میڈیا ورکرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی، خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہ اس پر بھی بولتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک طرف جبر ہے، اور یہ میں تھوڑا سا بات جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ لندن پلان رکھا ہے، اس کی بالکل منظر کشی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ لندن میں بیٹھا ہوا ایک اشتہاری اور مجرم اس ملک کا جو وہ فیصلے کر رہا ہے، تو یہاں پر وہ عمران خان کہتے ہیں کہ چنانچہ اب لندن پلان تو کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ میں قید میں تھا تو تشدد کی آڑ میں یہ خود ہی جج، جیوری اور جلاد بن بیٹھے۔ منصوبہ اب یہ ہے کہ بشرا بیگم کو زندان میں ڈال کر مجھے اذیت پہنچائیں، اور بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر مجھے آئندہ 10 برس کے لیے قید کر دیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی بچی کچی قیادت اور کارکنان کو بھی پوری طرح جکڑ لیں گے، اور آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی جماعت پر پابندی لگا دیں گے، جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر لگائی تھی۔ یعنی وہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو اس تمام کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ عوام کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آئے، انہوں نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک کام وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ محض تحریک انصاف کے کارکنان ہی کو خوفزدہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ عام شہریوں کے دلوں میں بھی خوف بٹھایا جا رہا ہے، اور بزور جبر اس کی آواز دبائی جا چکی ہے۔ کل پھر یہ انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیں گے، اور سوشل میڈیا جو پہلے ہی جزوی طور پر چل رہا ہے کو پوری طرح بند کر دیں گے۔ اس دوران جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، گھروں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے۔ ایک طرف میڈیا، سوشل میڈیا، ان پر پابندی، دوسری طرف جو ہے گرفتاریاں اور چھاپے اور ظلم، بربریت، وحشت، یہ کام وہ کہہ رہے ہیں شروع ہو چکا ہے۔ پولیس نہایت بے شرمی سے گھر کی 4 دیواری میں موجود خواتین سے بدسلوکی میں مصروف ہے۔ آج سے پہلے اس ملک میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس کبھی یوں پامال نہیں ہوا جیسے کہ یہ مجرم کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ مجھے گرفتار کرنے آئے تو لوگ باہر نہ نکلیں۔ یہ انہوں نے بات کی ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے باہر فضل الرحمان والے تماشے کا واحد مقصد بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو مروب کرنا ہے، تاکہ وہ آئین پاکستان کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ یہ 1997 میں نون لیگی غنڈے اس طریقے سے واردات کر چکے ہیں جو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کی تھی۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں آج
جو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں، اس انداز کے اندر جو لندن پلان ہے وہ عمران خان نے سامنے رکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنے خون کے آخری عوام پاکستان کو میرا یہ پیغام ہے. اب یہ آپ اندازہ کریں، ایک بندہ جس کو قید کر لیا جائے گا خدشہ ہے، اس کی بیوی کو قید کر لیا جائے گا، اس کے پارٹی کے ورکرز، قائدین سب کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، چونکہ اس نے 75 سالہ بادشاہت کو للکارا ہے. اب وہ عوام کو یہ پیغام دے رہا ہے نیلسن منڈیلا کی طرح کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑوں گا، کیونکہ مجرموں کے اس گروہ کی غلامی سے موت میرے لیے مقدم ہے. یعنی میں موت قبول کروں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا. یہ عمران خان نے واضح انداز میں کہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں یہ عہد باندھ رکھا ہے کہ ہم رب ذوالجلال کے علاوہ ہرگز کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اگر آج ہم خوف کے بت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تو ذلت اور شکست و ریخت ہماری آئندہ نسلوں کا مقدر ہوگا. یہ بڑا واضح انداز کے اندر عمران خان نے جنگل کا قانون ہوگا اور صفحہ ہستی سے قومیں مٹ جاتی ہیں، ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں مجرم جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیٹی پاکستان کے اندر ہے، اس کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے والے ججز کو گالیاں نکالیں. اور آج جس طرح میں سمجھتا ہوں وہ بے شرم آئی جی اسلام آباد جس انداز کے اندر وہ بڑا جو ہے وہ بہادر بنتا تھا، آگ بھیگی بلی کیسے بنا. دفعہ 144 کی دھجیاں جو ہے وہ کھیڑ دی گئی ہیں. مدرسوں کے بچوں کو سرکاری ملیشیا بنا کر آج ریڈ زون پر فضل الرحمان جو عسکری قوت ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. کہاں ہے اسلام آباد کے وہ واٹر کینن، وہ ہتھکڑیاں، وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، گرفتاریاں، پریزنر وینز، اور جس انداز کے اندر وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی تھی. کیا یہ تمہارے باپ لگتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کا یہ ملک ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے؟ ان کی نکیل جو ہے، یعنی یہ کس طرح کی ایک عجیب قسم کی اس ملک کے اندر بدماشی ہو رہی ہے کہ ایک طرف ریڈ زون جو ہے وہاں تک لوگوں کو پہنچنے دیا جاتا ہے، پھر سرینا ہوٹل پہ دروازہ بند کیا جاتا ہے اور یہ دکھانے کے لیے کہ جناب بس ہو گیا ہے. تمام سہولت کاری اسلام آباد پولیس نے دی ہے، وزارت داخلہ نے دی ہے. جب ایک سرکاری بدماش کو آپ وزیر داخلہ ملک کا بنائیں گے اور اس نیز پر حالات پہنچائیں گے تو پاکستان کی عوام اس وقت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ چونکہ سارا کچھ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہی پی ٹی آئی اور عمران خان کا موقف ہے. تو اگر یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں جس انداز میں ہو رہا ہے، کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اس پر پریس کانفرنس کریں گے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کی جو اکثریت ہے اس کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا، آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دیے گئے، اور پھر جب آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہیں ریلیف ملا، فیصلہ آیا، تو اس فیصلے کو صرف اس لیے روکنا ہے کہ وہ 75 سالوں سے جو ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں وہ کہیں حکمرانی ختم نہ ہو جائے. یعنی آئین، قانون، انسانی حقوق، آزادی، اظہار رائے کو پاؤں تلے روند دیا گیا ہے. تو اب سوشل میڈیا کے نوجوان جو پہلے الیکٹرانک میڈیا تو ویسے ہی بکا ہوا ہے تقریباً، جو 5% رہ گئے ہیں، اب ملک ریاض جیسے لوگ اونر ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لوگوں نے کچھ چینل خرید لیے ہیں، کچھ علیم خان نے ایک خرید لیا ہے، 2 ملک ریاض کے ہیں. تو مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں آپ ذرا چیک تو کریں. میر شکیل الرحمان ویسے ہی مافیا کا سرگنہ ہے اور وہ ملا ہوا ہے. اسی طرح جو اینکرز ہیں وہ مور دین 98% وہ اس وقت سرکاری بیانیے پہ ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بے ضمیری کر رہے ہیں، بے شرمی کر رہے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے. تو ایک طرف میڈیا پر تحریک انصاف کا اور پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا موقف بند کیا گیا ہے. تو کیا یہ صحیح بات ہے اور اس کے اندر وزن ہے کہ 1971 کے اندر بھی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے یہی کھیل کھیلا تھا اور پاکستان 2 لخت ہوا تھا. اور آج اس انداز کے اندر کہ ہم طاقت کے زور پر پاکستان کو فتح کر لیں گے، پاکستانی قوم کو فتح کر لیں گے، تو میرا خیال ہے یہ بڑا غلط سوچ ہے، اپروچ غلط ہے. اور ایک طرف سرکاری سانڈ اور وہ خاتون آپ نے کھلی چھوڑ دی ہے
کہ سپریم کورٹ پر حملہ کریں. اب یہ جو جتھا ہے یہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی زندگی کو شدید خطرات پیدا ہو چکے ہیں. یہ سپریم کورٹ اور پاکستان پر حملہ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے. یعنی جس انداز میں ایک جتھے کو سپریم کورٹ کے سامنے لا کر بٹھانا، ادھر پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، وہاں سے بمباری شروع ہے، وہاں راجہ ریاض جیسے بے شرم کردار وہ اس وقت شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی، اظہار رائے، ہیومن رائٹس مکمل طور پر ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جو چودراہٹ ہے 75 سالہ، ایک خوف کا ماحول بنا دیا گیا ہے. سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جو اس وقت انصاف کے لیے، چونکہ الیکٹرانک میڈیا کام نہیں کر رہا، انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ ابھی عمران خان پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ پھر تصادم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. پنجاب پولیس جو آپ کہا جائے گا جی فضل الرحمان اور وہ ساری پارٹیز نے پرامن دھرنا دیا ہے، جی پرامن احتجاج کیا ہے. بھائی آج تک تحریک انصاف نے کون سی غنڈہ گردی کی ہے؟ کون سے وہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے؟ اگر عمران خان موجود ہوتا تو وہ بھی پرامن تھے. انہوں نے کتنے جلسے کیے، 100 کے قریب پرامن تھے. آپ نے ذرا آج مولانا فضل الرحمان پر خدا نہ خواستہ پہلے تو قاتلانہ حملہ ہو، اور وہ ایسے نہیں کہ کہا جائے کہ طالبان نے کر دیا ہے، پتہ ہو کہ اس ملک کے ادارے ان کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہی کارکن مجھے پرامن بن کر دکھائیں ذرا. یہ ایکٹنگ اب کی جائے گی کہ دیکھو ایک طرف انتشار پھیلایا گیا، حملے کیے گئے، اور ایک طرف دیکھیے پرامن کر دیا گیا ہے، بہت پرامن احتجاج ہوا ہے، ڈی چوک اب شفٹ کر رہے ہیں. یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. جب تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تمام جلسے پرامن تھے. اگر یہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ چیک کرنی ہے تو فضل الرحمان کو ہتھکڑی لگاؤ، اس کو گرفتار کر کے لے جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنے پرامن ہیں. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر ایک بہت بڑا حملہ ہے. بے شک یہ پاکستان پر حملہ ہے، 1997 کا ایکشن ریپلے ہے. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف اور یہ سارے لوگ مل کر اس وقت کے چیف جسٹس پر حملہ آور ہوئے تھے. آج ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور یہ غنڈے ایک پیج پر ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کس نیز پر پہنچایا جاتا ہے. یہ بہت ہی شرمناک صورتحال ہے. ریڈ زون میں جس طرح یہ جتھا داخل ہوا ہے، سرکاری اسلام آباد پولیس کی سرپرستی میں داخل ہوا ہے، اور جان بوجھ کر چند پولیس اہلکار رکھے گئے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے سامنے پہنچایا گیا تاکہ سپریم کورٹ کا عمارت کی ایک طرف آپ دیکھیے، اندازہ کریں، یعنی یہ سپریم کورٹ کی عمارت کی دیوار کے اگلی پار پارلیمنٹ سے حملہ ہو رہا ہے وہاں پہ اجلاس کے اندر، اور سامنے جو ہے مظاہرین کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو یہ ایک سرکاری غنڈوں کو جس طرح ریڈ زون پہ بلایا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت اور یہ تمام ادارے یہ سب بغیر ایک پیج پر ہیں. یہ اصل میں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ان 14 کروڑ لوگوں کی جن نے رائے کا حق دینا تھا، جن سے محروم کیا گیا، اور یہ ان پر حملہ ہے، یہ ان کی اس حق پر حملہ ہے. دیکھنا ہے عوام اب یہ کس انداز کے اندر، جمہوری پرامن انداز کے اندر یہ جنگ لڑ سکتی ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.